ایک مہینہ جس نے واقعی سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں صلح حدیبیہ کے فوراً بعد شوال کے مہینے کی، جب کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب آخر ہوا کیسے تھا۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ بھئی ایک معاہدہ، صرف ایک ٹریٹی تاریخ کا رخ کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ کہانی ہے ایک بہت ہی نازک امن کی، جو ایک تاریخی موڑ پر جا کر ختم ہوئی۔ آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے یکم شوال سے۔ سوچئے جنگ کے بادل چھٹ چکے تھے اور امن کا ایک بالکل نیا دور شروع ہو رہا تھا، ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ جنگ بندی کا مطلب تھا ایک ایسا ماحول جہاں اب قبیلے اور لوگ بنا کسی ڈر خوف کے مدینہ آ سکتے تھے، اسلام کے بارے میں جان سکتے تھے۔ یہ امن دراصل دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ بن گیا تھا۔ لیکن جیسا اکثر ہوتا ہے، یہ امن ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ بہت جلد ایک ایسا لمحہ آیا جس نے مسلمانوں کے اپنے وعدے پر قائم رہنے کے عزم کو آزمایا، اور یہ ایک ایسی آزمائش تھی جس پر سب کی نظریں جمی ہوئی تھیں۔ ذرا وہ منظر سوچیں، ابو جندل زنجیروں میں جکڑے ہوئے مکے کی قید سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس پناہ کے لیے پہنچتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی جذباتی اور نازک لمحہ تھا، ایک ایسا فیصلہ کن موڑ جو پورے معاہدے کی بنیادیں ہلا سکتا تھا۔ اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بہت مشکل تھا، لیکن مسلمانوں نے معاہدے کا احترام کیا اور ابو جندل کو واپس بھیج دیا۔ اس ایک فیصلے نے دنیا کو دکھا دیا کہ مسلمان اپنے وعدے کے کتنے پکے ہیں۔ یہ صرف ایک معاہدہ نہیں تھا، یہ اصولوں کا معاملہ تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ صبر اور اصول پسندی کا نتیجہ کتنا شاندار نکلا۔ جیسے ہی امن کا یہ دور شروع ہوا، مسلم کمیونٹی نے بہت تیزی سے ترقی کی۔ یہ ایک ہفتہ، صرف ایک ہفتہ، اس بات کا ثبوت تھا کہ صلح حدیبیہ کیسے رنگ لا رہی تھی۔ اس چھوٹے سے عرصے میں اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا جتنا سالوں کی جنگ میں بھی نہیں ہوا تھا۔ تو ہو یہ رہا تھا کہ معاہدے کی وجہ سے اب لوگوں اور خیالات کی آمد و رفت ممکن ہو گئی تھی۔ قبائل مدینہ آتے، اسلام کا پیغام سنتے، اور بہت سے لوگ اپنی مرضی سے اس نئے عقیدے کو اپنا رہے تھے۔ لیکن پھر کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ آیا۔ اس نازک امن کو جان بوجھ کر ایک حملے کے ذریعے توڑا گیا، اور اس ایک واقعے نے سب کچھ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 20 شمال کو معاہدے کی شرطوں کو صاف صاف توڑ دیا گیا۔ اس ایک واقعے نے واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا جسے اب روکا نہیں جا سکتا تھا۔ امن کا دور اچانک ختم ہو گیا۔ اچھا، اس جھگڑے کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون کس کے ساتھ تھا۔ بنو خزاعہ مسلمانوں کے اتحادی تھے اور ان پر حملہ کیا گیا۔ حملہ کرنے والے تھے بنو بکر، جو قریش کے اتحادی تھے۔ تو یہ حملہ صرف ایک قبیلے پر نہیں بلکہ پورے معاہدے پر تھا۔ اور اب ہم کہانی کے آخری مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی پر مسلمانوں کا رد عمل، ایک ایسا رد عمل جس نے تاریخ کو ایک نئی سمت دی۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد یہ طے ہوا کہ اس دھوکے کا ایک فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ مسلمانوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اب بات چیت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ تو شوال کے یہ آخری دن ایک بہت بڑی تبدیلی کا اعلان تھے۔ امن ختم ہو چکا تھا، معاہدہ ٹوٹ چکا تھا، اور اب اسلام کی تاریخ کے سب سے بڑے واقعے یعنی فتح مکہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ تو اگر اس پورے مہینے کو ایک نظر میں دیکھیں، شروعات ہوئی امن سے، پھر آیا ایمان کا امتحان، اس کے بعد ہوئی بے مثال ترقی، اور آخر میں معاہدہ ٹوٹنے نے ایک بڑے تصادم کی راہ ہموار کر دی۔ ہر واقعہ اگلے کی بنیاد بنتا چلا گیا۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے، کیا اس مہینے کے واقعات ہمیں یہ نہیں سکھاتے کہ اصل فتح صبر، حکمت اور مشکل ترین حالات میں بھی اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنے میں ہی ہے؟